بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے دماغ میں پائنیل گلینڈ، اس کا کام اور بے قاعدگی سے پیدا ہونے والے امراض۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ السلام علیکم سر۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر ہمیں بتائیے گا کہ پائنیل گلینڈ کیا ہے؟ جی، پائنیل گلینڈ اینڈوکرائن گلینڈز میں سے ہی ایک ہے۔ یہ دماغ کے پچھلے حصے میں تھرڈ وینٹریکل کے نیچے پاس اس کے موجود ہوتا ہے، اور اس کی ایک علیحدہ امپورٹنس ہے۔ مطلب یہ ایک علیحدہ کہہ لیں کہ زندگی، فزیکل لائف اور جو ہماری اسپریچول لائف ہے، مطلب عام زندگی اور روحانی زندگی، اس کے درمیان کا کنیکشن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک میٹا فزیکل فنکشن رکھتا ہے، اور یہ اسپریچول اور فزیکل ورلڈ جو ہیں ان کے درمیان انسان جو فزیکل ورلڈ ہے اس دنیا، اس سے اسپریچول ورلڈ میں جاتا ہے اس کے ذریعے۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ سلیپ اینڈ ویک اپ پیٹرن اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی اس کا ہارمون ہے میلاٹونین، اس کا کام ہے نیند لانا اور نیند کو گہرا کرنا۔ جتنی گہری نیند ہوگی اتنا ہی انسان جو ہے وہ جو اس کی اسپریچول لائف میں زیادہ سینسٹیو ہوتا جائے گا، یعنی وہ زیادہ کنسنٹریٹ کر پائے گا۔ اس کا ویژن یعنی جو اس کا فوکس ہے، جو اس کا یعنی اس کو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کو جو جتنا لطیف ہوتا جائے گا انسان، اتنی اس کی روح طاقتور ہوتی جائے گی، اور وہ روحانی طور پہ زیادہ ایکٹیو ہوتا جائے گا۔ اور اس کا تعلق ہمارے جسم کے سورج کے ساتھ تعلق سے بھی ہے۔ یعنی سرکیڈین جو سائیکل ہے، مطلب جب سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ فنکشنل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی آنکھ ہے جو رات کو جاگتی ہے، اور اس نیند کے دوران یہ میلاٹونین کی پیداوار شروع کرتا ہے، جو ہمیں اسپریچول ورلڈ کی طرف لے جاتی ہے۔ مطلب اس کی جتنا زیادہ اس کے میلاٹونین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی اتنی ہی ڈیپ سلیپ ہوگی، اور جتنی ڈیپ سلیپ ہوگی اتنا انسان روحانیت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ سادہ لفظوں میں سے یہ کہہ لیں۔ مختلف مذاہب میں، جیسے بدھ مت میں، جیسا کہ ہندوؤں میں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مطلب وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا یہ پائنیل گلینڈ زیادہ فنکشنل ہے اتنا ہی زیادہ وہ روحانیت میں جو ہے وہ پاورفل ہے، کیونکہ ان میں مراقبہ اور ان میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی مذہب کا حصہ ہیں۔ جیسے ہمارے مذہب میں بھی شب بیداری ہے، تہجد ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روحانی طور پہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طاقتور کرنے کے لیے جیسے کچھ وظائف کیے جاتے ہیں، کچھ روحانی اس کے لیے اذکار اور لطائف اور جو چیزیں بھی ہوتی ہیں، مطلب متعلقہ لوگ سمجھتے ہیں، ان کا تعلق میلاٹونین سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر میلاٹونین کی پروڈکشن اچھی ہوگی تو یہ سارا کچھ اچھا ہوگا، اور جو لوگ اس کی اچھی پروڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں ان میں سرکیڈین ریدم کے ماتحت ان کا جسم اس طرح کہہ لیں کہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ تھوڑی نیند بھی گہری نیند ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک اونگ بھی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے کی نیند کے برابر انسان کو ریلیکس کر دیتی ہے، مطلب دماغ کی جو نیند کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیتی ہے۔ تو پائنیل گلینڈ جو ہے وہ دماغ میں میلاٹونین کی پروڈکشن کا یونٹ ہے، اور یہ سلیپ اینڈ ویک اپ پیٹرن کرتا ہے۔ مطلب ہمارے نیند اور سونا اور جاگنا اس کے ماتحت ہے، اور اگر نیند کی کمی ہے تو جو دوائیاں کھائی جاتی ہیں وہ اسی کو فنکشنل کرتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر ہمیں نیند آتی ہے اور نیند گہری ہو جاتی ہے۔ اس کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سوئے ہوتے ہیں لیکن دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، بات بھی سن رہے ہوتے ہیں، اویئر بھی ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، اور ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں۔ یا بعض اوقات کچی نیند ہونا، جلدی جلدی اٹھ جانا، وہ بھی اس کی پروڈکشن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑی گہری نیند ہو جانا بھی اس کی پروڈکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو باہر کیف ہمیں وقت پہ سونا چاہیے تاکہ ہمارا میلاٹونین کی پروڈکشن اچھی رہے۔ اس کی پروڈکشن اچھی رہے گی تو ہمارا موڈ اچھا رہے گا، ہمارا مزاج اچھا رہے گا، ہم روحانی طور پہ لطیف رہیں گے۔
मादियत की तरफ कम रुझान होगा, मतलब ज़हन नेगेटिव नहीं होगा, कीना बुग़्ज़ या दुनियादारी की हवस कम होती जाएगी और हम अपने काम पे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकेंगे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छा फ़ोकस कर सकेंगे, अपनी नमाज़ों में ज़्यादा तवज्जो और यकसुई कर सकेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें रूहानियत में दरकार होती हैं सेहतमंद रहने के लिए और अपने आप को रूहानियत में और मज़हब के साथ जुड़े रखने के लिए, वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और इसकी प्रोडक्शन जो है वो सूरज ग़रूब होने के बाद शुरू होती है और सूरज तलू होने के बाद इसकी प्रोडक्शन और इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग दिन में सोते हैं उनमें ये पैदा नहीं होता, इसलिए वो रूहानी तौर पे बेज़ार लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही डीपली बताया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं इस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सका कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग दिन में सोते हैं वो रूहानी तौर पे एबनॉर्मल लोग होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तहज्जुद के वक़्त उठ जाते हैं और फिर इशराक के बाद सो जाते हैं, लेकिन उन लोगों में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन अच्छी होती है। अब ये प्रोडक्शन क्यों अच्छी होती है? क्योंकि रूहानियत में चले गए हैं, मतलब उन्होंने ऐसे फिज़िकल वर्क शुरू कर दिए जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन का सबब बन जाते हैं। यानी उसके लिए मैंने पहले बात की कि एक ऊँग भी डीप स्लीप के बराबर हो जाती है जो पहली रात में वो ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, वरना कुछ लोगों ने इसके ऊपर एलिगेशन लगा देनी थी। तो इसी के साथ इसको क्लोज़ करते हैं, इस व्लॉग को। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए इजाज़त दें। और जाते जाते छोटा सा हमारा वही मैसेज कि हम सबको चाहिए 5 वक़्त बाद जमात नमाज कायम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के हदिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।